بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ران کتن کو زین سمیرا پروگرام د خیبر لاؤنج اور نن پروگرام کے اکثر لتا سگورے چیز ما پروگرام کے یا پولیٹیشنز میانزا فیض آباد میں صرف 15 منٹ پنڈے کرکٹ اسٹیڈیم روڈ باندھے کرکٹ اسٹیڈیم تو بالکل مخامخ ٹی کیو مال اوکے شاپنگ پکلوزلر گارمنٹس جیولری شوز کاسمیٹکس الیکٹرانکس گفٹ شاپس شاندار فوڈ کورٹ کیپسول لفٹس ماشومان دپارا پلے لینڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینما دا اعلی معیار سپر اسٹور کاروباری کسانوں دپارا دا سرمایہ کارے یو خمو کا بکنگ صرف 100% نہ بکنگ دپارا رابطاؤں کے مارکیٹڈ بائی علی برار ایسوسیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ. Flexi Electronics and Home Appliances. Flexi. Life easy. شاہینوں کے دیش میں کریں آپ بسیرا. فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کراچی لگژری اور اسٹینڈرڈ اپارٹمنٹس کی رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. تمام تر اے گریڈ سہولیات سے آراستہ. آج ہی ایچ پی ایل کی منتخب برانچز یا پروجیکٹ آفس سے رجسٹریشن فارم حاصل کریں. صرف رجسٹرڈ ممبرس ہی بکنگ کے اہل ہوں گے. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 02199245411 سے 15 پر یا ہماری ویب سائٹس وزٹ کریں. فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کراچی. فضاؤں پر نظر، زمین پر گھر. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خیبر لاؤنج. ہماری بات چیت چل رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی ایک بہت ہارڈ کور ان کے ساتھ اٹیچڈ سوشل میڈیا ٹیم سے جن کے اور میں ایک بات ضرور دانش ناظرین کو بتانا چاہوں گی. آپ لوگ وہ ہیں جن کو بہت سے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کون ہے جو میں جیسے پہلے کہا علی اکثر خفا ہو جاتے ہیں اس پہ کہ ہم اتنے بھی بدنام نہیں ہیں جتنا ہمیں کہا جاتا ہے. مگر ایک ہوا جو ہے وہ چلی ہوئی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے کہ بس نام لیا اور ان کے بندے پہنچ جائیں گے ابھی سوشل میڈیا پر ہمیں ہماری ایسی کی تیسی پھیرنے کے لیے. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ پازیٹیوز کیا ہیں؟ پازیٹیو دیکھیں اس پہ جن کو ہم کہتے ہیں نیشنل لیول پر. میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ویک سے آپ سے پری ڈسکشن جب یہ سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہم نے ٹمبر مافیا کا آپ سے مینشن کیا. جی اب ٹمبر مافیا کا ہم نے ہیش ٹیگ نکالا ویک میں وہ سٹارٹ کیا بیکاز ہمارے پاس خبر آئی تھی ڈان میں کہ بہت ہیفٹی اماؤنٹ کی انلیگل لاگنگ کی گئی ہے اور وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یار آج یہ ایشو اٹھانا چاہیے. ہماری انوائرمنٹ ہے ہم نہیں سنبھالیں گے تو اس کا کیا ہوگا. اور اس کا خان صاحب نے نوٹس کیا. اس پہ وک جو ہے تھوڑا سا ریجن بھی واضح کر دیجیے. سیرن ویلی خان صاحب پھر اس کے بعد گئے تھے. نوٹس انہوں نے سوشل میڈیا سے لیا. وہ ہے کے پی پروونس میں خیبر پختونخوا میں. اور ہمارے پورے لینڈ ماس کے ایریا کو وی نیڈ ایٹ لیسٹ 20% آف فارسٹ کور. وی آر ایٹ 2.5% اینڈ سب سے زیادہ ہائیسٹ ڈیفارسٹیشن ریٹ ان ایشیا. اور سب سے زیادہ کیونکہ درخت اور فارسٹ کور کے پی پروونس میں ہے ادھر ہی سب سے زیادہ لاگنگ ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ یار یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو پازیٹیولی بھی لیا جا سکتا ہے. اور وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ فیز 2 آف بلین ٹری سونامی سٹارٹ ہونا تھا پیرلل اس سے. تو خان صاحب نے نوٹس لیا. ٹمبر مافیا کے خلاف ایکشنز بھی ہو رہے ہیں. فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوئی بھی ہے کے پی کے اندر. درخت لگا رہے ہیں اور یہ ان کے خلاف اسٹینڈ لیا. تو دیٹس اے پازیٹیو. اس کے لیے آپ لوگوں نے صرف ہیش ٹیگز ہی کریٹ کیے یا نہیں اس پہ تھوڑا سا اور ورک آؤٹ کرتے ہوئے کوئی پالیسی بھی دی ہے کہ اس طریقے سے ہم روک سکتے ہیں؟ بیسیکلی سوشل میڈیا کا ہائی لائٹ کیا. سوشل میڈیا کا کام ہوتا ہے کسی بھی مقصد کے اوپر اویئرنیس پھیلانا. تو اویئرنیس کے لیے ہم جو سے ایک گروپ آف پیپل کو انوالو کرتے ہیں. جو لوگ اب ادھر فارسٹ کے جنہیں انٹرسٹ تھا وہ لوگ ہمارے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ یار اس طریقے سے ہم فارسٹ کو بچا سکتے ہیں. آپ کو اوپر سے سیٹلائٹ امیجنگ کرنی چاہیے. ہم سیٹلائٹ سے دیکھیں یار اس جگہ سے جنگلات کٹ رہے ہیں. تو وہ آئیڈیاز ہمیں کنٹینیوسلی آتے رہتے ہیں. لوگوں کی برین اسٹارمنگ ہوتی رہتی ہے. لوگ بتاتے ہیں یار آپ کو اس آئیڈیا پر کام کرنا چاہیے, آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے. پھر ہم جو ان کے اچھے آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر علی بھائی ہیں ہم گرافکس کریٹ کرتے ہیں. ہم اسی طرح کے آئیڈیاز آگے لیڈرشپ کو بھی ای میل کرتے ہیں کہ یار اس طریقے سے ہم اس چیز کو پرزرو کر سکتے ہیں. تو لیڈرشپ ہمارے آئیڈیاز سنتی ہے اور یہی بات ہماری پارٹی کو دوسری پارٹی سے ممتاز کرتی ہے کہ یہاں پر کوئی انسان اپنی مرضی نہیں چلاتا. یہاں پر وہ ہم سب کے آئیڈیاز کو امپورٹنس دیتے ہیں.
جو بات ہم کہتے ہیں اسے غور سے سنتے ہیں اور جس طرح ہم انہیں آگے فارورڈ کرتے ہیں اسی طرح ہی بات کو اپنی طرف سے چلاتے ہیں تو ہماری باتیں آگے سنی جاتی ہیں. اور اس ٹمبر مافیا کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے خان صاحب کا دیکھ رکھا ہے, مگر ابھی جو کرنٹلی آپ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, سنس اٹس ایسوسیٹڈ وتھ خیبر پختونخوا وچ از مائی پروونس, مائی چینل پروونس ایز ویل, تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس میں ابھی کیا خان صاحب بھی صرف ایک اسٹیٹمنٹ دے کے خاموش ہو گئے یا انہوں نے کچھ وار فوٹنگ؟ نہیں, خان صاحب کے لیے تو یہ بڑا ایک ٹاپک ایسا ہے جو کہ ان کے دل کے قریب ہے. میں دل کے کیوں قریب؟ میں بتاتا ہوں بیکاز انوائرمنٹ, ٹورزم, ہماری جتنی بھی اتنی خوبصورت لینڈسکیپس ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کی ڈیولپمنٹ ٹورزم کے لیے وہ ان کا ویژن ہے ضرور. اب اس کو تو ہم لوگوں نے, عوام ہی نے اس کو مٹیریلائز کرنا ہے نا. ان کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ ہی از ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. ہر جگہ ہر اسپیچ میں جہاں بھی کے پی کی بات ہوتی ہے, فار ہم اٹس اے ویری ٹاپک ڈیئر ٹو ہز ہارٹ. ہمیں صاف مگر دانش, آن دی ادر سائڈ جتنا بھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے, آئی ڈی پیز کا اتنا بڑا معاملہ تھا, ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ جہاں سینٹر اور پروونس دونوں ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے ذمہ داری ان کی. میں نے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جہاں آپ اپنی لیڈرشپ کو کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایٹ لیسٹ یو شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی آف دیز. ڈس ایگری. ہم نے ہیش ٹیگ نکالا تھا, بالکل مجھے یاد اچھی طرح پڑتا ہے جب ضرب عضب سٹارٹ ہوا تھا اور قبائلی خود باہر نکلے تھے, ویکیٹ کیے تھے انہوں نے جگہوں کو, تو ہم نے کے پی گورنمنٹ نے اپنے طور پہ فنڈنگ ان کی سکولز, ان کی طبی جو بھی بیسک میڈیکل نیڈز ہوتی ہیں وہ کی تھیں, بٹ ہمارا لوڈ ان پہ لوڈ پڑا اور ابھی بھی مزید پڑ رہا ہے. تو دیکھیں, فاٹا اسٹینڈس فار فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز. اٹ از ناٹ, یا تو ہمیں جوریسڈکشن دے دیں ہمیں, اسی لیے تو ہم نے ہیش ٹیگ نکالا تھا کہ گورنمنٹ فنڈ. میں اس میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, جب ہیومینیٹیرین کرائسس آتا ہے نا, اب افغانستان میں جنگ جاری تھی, پاکستان کے لوگ تو نہیں تھے نا, مگر پاکستان اس وقت بھی مور دین 30 لاکھ لوگوں کو ہوسٹ کر رہا ہے. جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ملک کے لوگوں کو سینٹر, اچھا تو اس کا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس وجہ سے سینٹر کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے ان کی طرف. سینٹر کی بالکل ہے. تو پھر ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ پوری کرو, ہم کر رہے ہیں. سر ایک دوسرے کے لیے کریں گے. میں اگر پختون ہوں, آپ اگر پنجابی ہیں, اور میں کہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان تو پنجاب اور اس کی بارڈر آتی ہے, تو آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار یو. بالکل. کل کو اگر یہ آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ میرے مر رہا ہوگا, جیسے ابھی یوحنا بجا کے وہ بندہ وہاں پہ اس کو جلایا گیا, مگر تکلیف اس کی ایکولی یہاں پہ پشتونوں نے بھی محسوس کی ہوگی. دیکھیں, قبائلیوں کے لیے تو اور پشتونوں کے لیے اور قبائلیوں کے لیے تو اگر اس ملک میں کسی نے سنسیئرلی آواز اٹھائی ہے نا, اور لگاتار 2003 سے جب فوج بھیجی گئی تھی ساؤتھ وزیرستان, سب سے زیادہ جو آواز اٹھائی ہے وہ خان صاحب ہیں. اور قبائلیوں کے لیے ہم ایک نہیں, ہم نے ہزاروں ٹرینڈز نکالے ہوئے ہیں 4 سال کے اس پیریڈ میں. اور اگر ٹرینڈز نہ بھی نکالیں تو پازیٹیو. اور آپ نے بڑا اچھا مینشن کیا, اینڈ یو رائٹ, ہم نے آف لیٹ آئی ڈی پیز کا ایشو نہیں اٹھایا, اور آپ کے سجیشن پہ اب ہم اٹھا لیں گے جلدی. اور میں آپ کو اس میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی, بلکہ میں کریڈٹ لینا چاہوں گی خیبر ٹیلی ویژن کے لیے. میری چینل کی مینجمنٹ نے رائٹ آفٹر آپریشن ضرب عضب, بلکہ اس کے نیکسٹ ڈے سے یہ کہا کہ یہ جنگ اب ہماری جنگ ہے اور ہمیں اس کو لڑنا ہے. مگر اس سے زیادہ انہوں نے ایک فوری طور پر ایک پورا کوارٹر ایک پروگرامنگ کا بنایا, انٹر پروونشل ہارمنی, اور اس پروگرامنگ کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کیا کہ یہ جو صوبوں نے ریفیوز کر دیا تھا آئی ڈی پیز کو, اینڈ آف دا ڈے وہ کے پی کے بھیجے گئے. اس پہ بھی ہم نے بڑا شور مچایا تھا جی, آپ یاد کرا رہی ہیں. تو ہماری اس پروگرامنگ کو بہت اپریشیٹ کیا گیا نیشنلی, انٹرنیشنلی. تو میں چاہوں گی کہ اس چیز کو بڑھایا جائے, اور آپ لوگوں کا میڈیا چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, مگر آپ لوگوں نے وہ اپنی پاور جو ہے وہ رجسٹرڈ کرائی ہے, تو وائی ناٹ وی شوڈ یوز اٹ لائک میوچلی فار اے گڈ کاز, in a positive direction and in a good direction. So I would like you to spread my message, my channel's message, کہ ملک کے اندر باؤنڈریز نہ کریٹ کریں. جو باؤنڈریز اس وقت ہمارے لیے مسئلہ کر رہی ہیں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ,
اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. بے شک, اٹس اے گڈ سجیشن اینڈ ویل ڈو اٹ. تو آئی ہوپ یو ول ڈو. نو ہمارے لیے تو قبائلیوں کے لیے آواز اٹھانا ہے کوئی لائک ہم تو ان کے حقوق کی بات ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا تھوڑا سا اب آتے ہیں ذرا انٹرنیشنل ایشوز کی طرف. انڈیا کو کچھ پری ڈسکشن میں پروگرام میرے پروڈیوسر کے ساتھ بھی آپ نے کچھ انڈیا کے حوالے سے ذکر کیا, وہ کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ وہ اچھا انٹرسٹنگ ہے میم. ول کس پہ ایکسپلین کرے گا؟ ہمارا بیسیکلی اس طرح کہ انڈیا جو سے انڈین جو ہمارے انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے بیسیکلی بہت سی سوشل میڈیا ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو کہ ان کی آرمی کے انڈر آپریٹ کرتی. ہمیں اس بات کا سٹارٹ میں اندازہ نہیں تھا, لیکن جب ہم نے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کے سوشل میڈیا کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ تو پورے سیلز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا بیسیکلی ایمبیشن یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کو ڈسٹریکٹ کیا جائے. ہمارے اب جیسے ایشوز ہوتے ہیں جیسے یہ یوحنا آباد والا ایشو ہوا ہے, اکاؤنٹس بناتے ہیں لائک وہ کراچی کا لڑکا بنے ہوئے ہوں گے, کراچی کا لڑکا بات ایسی کر رہے ہوں گے. اب یہ یوحنا آباد کا ایشو ہوا ہے, اب اس میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر منافرت کریٹ کی جائے, لوگوں کو ایک دوسرے سے اپوز کیا جائے, یہ شو کیا جائے کہ ہارمنی کو ڈسٹروائے کیا جائے. اب وہ شو کریں گے جی ہم کرسچنز ہیں, ہم جی مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں, یا پھر یہ کریں گے کہ جی مسلمان ہیں اور ہم جی کرسچن کے ساتھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے اس طرح بار بار کرنے کی وجہ سے ہمارے جو ملک کی یوتھ ہے اس کے جو مائنڈ ہے وہ ایک ایشو کے اوپر نہیں رہتا. ہماری یوتھ جو ہے ڈسٹورڈ ہو جاتی ہے. ان کو گوگل بھی دے دیتا ہے, فیس بک بھی دے دیتا ہے, اس کی خاص سیٹ فیس بھائی یہ آپ نے چھوٹی سی اماؤنٹ پے کرنی ہے اور آپ جس کا مرضی جتنی مرضی ڈیٹیل نکال لیں, آئی فون پڑا ہوا ریکارڈ ہو رہی ہے چیزیں وہ سب. یہ تو ایڈورڈ سنوڈن جو ہے جس نے این ایس اے کی لیک کی تھی ڈاکیومنٹس, اس کا آپ اگر پورا آپریشن پڑھیں کہ اس کی کیا نوعیت تھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور اس میں سب سے زیادہ مانیٹرڈ کنٹری among the list is Pakistan. Obviously. And why so? تو ہماری یہ جو گورنمنٹ ہماری ہے, ہماری اسمبلیز بیٹھی ہیں, کیا ان کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ ہماری رائٹس کو پروٹیکٹ کریں؟ تو اور ایک ایسی آواز اٹھائی آپ لوگوں نے. اچھا وہ آپ ذرا پارلیمنٹ کی طرف بھی گئے ہیں, تو یہ جو ابھی پچھلے دنوں سینٹ کا اتنا ڈرامہ ہوا اور پھر پارلیمنٹ میں, تو خیر اب میں کیا اس معاملے میں کہوں, مگر ہماری پارلیمنٹ میں جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سوائے لیجسلیشن کے جس کے لیے وہ بنی ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مجھے سب سے فیوریٹ یہ لگتا ہے جو ٹاپک ایک خبر آئی تھی کہ پتہ نہیں کتنے 100 MNAs نے پچھلے زرداری اسمبلی میں ایک لفظ تک نہیں بولا. یعنی اور شیخ رشید صاحب کا فیوریٹ مجھے وہ لگتا ہے کہ جی یہ بھی نہیں بولا کہ اے سی تیز ہو رہا ہے آہستہ کر دو, یہ بھی نہیں کہا. شیخ صاحب نے خود کتنا اٹینڈ کیا؟ شیخ صاحب تو مطلب اسمبلی میں, اس اسمبلی کا میں نہیں keh رہا, میں زرداری کی اسمبلی کا کہہ رہا ہوں, اور وہ اپنی طور پہ ان کی اسمبلی تو خیر ٹیلی ویژن پہ ہم سارا دیکھتے ہیں نا. اور جیسے خان صاحب نے دھرنا لگایا تھا, ان کا جو ہے وہ ہی از اے ون مین وائس جو کہ کئی لوگوں کے ویوز کے ساتھ میچ کرتی ہے, اینڈ اس چیز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ یو کین اگنور اٹ, یو کین ڈس ایگری ود اٹ یا جو بھی ہے, بٹ وہ ایک ہے ان کی ایک موجودگی ہے آن نیشنل اوپینین جو کہ لوگ سنتے ہیں. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. ایجوکیشن پر تو آپ لوگ کرتے رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ ہیش ٹیگنگ وغیرہ. تعمیر اسکول کا ہم نے کیا تھا. اس کے علاوہ مطلب یہ جو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز کی جعلی ڈگریاں آتی رہی ہیں سارا کچھ, ان کو تو ٹارگٹ کیا ہوگا. دیکھیں ہاں کیا تھا, بالکل کیا تھا. اس طرح مراد سعید کا نہیں کچھ کیا آپ لوگوں نے؟ مراد سعید جو کچھ کر کے آیا, دیکھیں ہاں وہ آپ تھوڑا سا رپلائی کرنا چاہوں گا. مراد سعید پہ جیسے خان صاحب نے کہا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ دس از آل ANP کا تھنک تھاٹ آؤٹ پروسیس پورا انہوں نے, اور وہ ہاؤ اٹ کین بی اے تھاٹ آؤٹ پروسیس. پیپرز مراد خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ لیٹرز لکھے اور پیپرز ہیں سارا کچھ, اس کے سٹنگ آپریشن ہوتا ہے نا جی. اب محمد عامر کو بھی بیچارے کو پھنسایا نا, 2 ٹیچرز کا آپس میں کلیش کہ جی آپ اس کو فیور کر رہے ہیں بینگ این MNA, یہ آپ اس کو فیور نہ کریں. وہ لیٹرز ہیں سارے کہ جی آپ جو انہوں نے پراپر لکھے ہیں جی ایڈمن کو کہ جی یہ ان کو فیور کر رہی ہیں یہ ٹیچر, تو وہ ٹیچر کہتی ہیں آگے پھر رپلائی کر کے کہیں گے یہ فلانے بندے کے سارے ایلیگیشن بیس لیس ہیں, اور اس طرح کے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ جی نہیں اس طرح نہیں. میں آپ کو ایک بڑا آپ نے بڑا اینڈ آف دا ڈے MKM سٹارٹ ہو گیا, ورنہ دیٹ واز ابھی ریزلٹ نکل آتا کوئی. میں آپ کو ANP کا میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ آپ بتائیں کہ KP کے اندر تمام وائس چانسلرز تمام یونیورسٹیز کے مجھے ایک بتا دیں جو کہ ANP کا نہیں ہے.
اچھا چلے ایک چیز اور تو اس میں یہ پولیٹیکل بھی ایک ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا اس معاملے میں سینسٹیو ہیں. ہمیں جب آیا تھا کہ جو انہوں نے یہ چیز اٹھائی تو اے این پی نے ووکل ہے مراد اور پر بولتا رہے جعلی ڈگری. اے این پی کے سینیٹرز نے ایک تو ان کا جیل بھیجا گیا تھا جعلی ڈگری پہ. انہوں نے تو آ کے پھر وہ پوری وہ کانسٹیٹیوشن سے چیز نکال دی کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایچ ایس سی کو ختم کرنے جا رہے تھے سینٹ میں، یہ تو سارا ریکارڈ پہ ہے. تو ہم یہی تو کرتے ہیں کہ لوگ جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ جی آپ اگریسو ہیں، ہم ان کو صرف شیشہ دکھاتے ہیں. مراد کو بھی دکھانا، مراد کا چیز وہ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کوئی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. خان صاحب کس پہ ٹوکریں گے؟ خان صاحب جس طرح کا سٹانس لے رہے ہیں تو خان صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی یہ سب پروپیگنڈا ہے اور ہم اس کو وہ اگر کمیٹی کا ویٹ کریں خان صاحب تو یہ وہی خان صاحب ہیں جو کمیٹی آپ کو پتہ ہے. نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلد بن گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم چاہتے ہیں اس کا جلد حل آئے، اس کا جو بھی حقیقت ہے. اے پی سی سے مجھے یاد ہے آپ کے یقیناً بہت محترم لیڈر ہیں، میرے لیے بھی بہت. عمران خان صاحب یوں بیٹھے دیکھ رہے تھے چھت کی طرف. اے پی سی میں اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی ہے. اے پی سی کتنی ہو چکی ہیں آپ مجھے یہ پہلے بتا دیں. 4 اے پی سیز میں عمران خان صاحب کسی میں آئے کسی میں نہیں آئے. نہیں مجھے بتائیں نا کہ خان صاحب. اچھا مجھے کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ 183 سیٹیں نا اسمبلی میں پی ٹی آئی کی ہیں ریگڈ. خان صاحب سے ایک چیز خان صاحب نے کہا ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے نیشنل ایشوز پہ. پہلے دن کہا تھا جس دن الیکشن کا ریزلٹس بھی آنے لگے تھے کہ ہمیں شک ہے دھاندلی ہوئی ہے، صرف 4 حلقے کھول دو اور ہم فار دا سیک آف سیکورٹی اینڈ ٹاپکس آف امپورٹنس لائک ٹیررزم آپ کا ساتھ دیں گے. ابھی دھرنا بھی ختم کیا نا، دھرنا ختم کیا نا، گئے بھی اے پی سی میں. آپ کو خود دیکھیں کہ ایک بندے کے میں اتنا آپ کو بتا دوں 29 نومبر کی جو رات تھی نا، میں بھی ادھر جلسہ جو دھرنا بلایا گیا تھا موجود تھا. ایک اشارے کی دیر تھی اور وہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ عوام میں بالکل کوئی شک ٹھیک ہے. He had power within grabs if he wanted to use that method. لیکن پھر میرا کوشچن وہی ہے کہ خان صاحب اس پاور کو جو ان ملینز ان کے پیچھے چل رہی ہے. 30 نومبر کے جلسے میں میں نے خود یہاں سے کوریج کر رکھی ہے خیبر ٹیلی ویژن کے لیے، خیبر نیوز کے لیے. اتنا بڑا کراؤڈ یقیناً اس کو سنبھالنا خان صاحب سب سے بہتر جانتے ہیں. تو اسی کراؤڈ کو کیا وہ یہ حکم نہیں دے سکتے کہ ٹیررزم ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرو یا ملک میں تھوڑا سا کے پی کے تو اپنا کردار کے پی کے اسٹیٹس آن ٹیررزم اینڈ کرائم ہیو ڈراپڈ. ہم نے فوکس سارا کیا ہے ٹریننگ آف فورسز، ان کے انسٹیٹیوشنز بنانا، ان کو جدید اسلحے سے لیس کرنا کہ جس سے وہ کمبیٹ کر سکیں. وکٹم ٹو پولیس ایک ہاٹ لائن اسٹیبلش کی گئی ہے 0800 00400 کہ جس میں کے پی کی عوام کو چاہیے کہ کال کر کے فیڈ بیک دے. کوئی بھی کمپلین پولیس کے آپ کے مختلف اپوزیشن پارٹیز ہیں جو آپ کی پارٹی کے اگینسٹ ہیں، اس میں سے ایک پارٹی نے ایک لیٹر بھی آئی تھنک میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ لیٹر انٹیریئر منسٹر کے کہنے پر ہی ایشو کروایا گیا تھا ان کے سوشل میڈیا کے تھرو. اوبیسلی ان کا سوشل میڈیا آپ لوگوں کے مقابلے میں تو بہت ویک ہے، مگر وہ ایک لیٹر ایشو کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کے پی کے خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے، چیف سیکرٹری وہاں کے، اور مطلب انہوں نے اپنے آفیشلز کو بھی اس میں بلیم کیا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ان کو بتایا گیا تھا پریسائزلی کہ ون آف دی آرمی پبلک اسکولس وہ لیٹر ہم نے پڑھا تھا آرمی پبلک اسکول اکراس ورسک روڈ کین بی ہٹ. وہ انہوں نے جنیرکلی کہا تھا کسی بھی آرمی پبلک اسکول. نو دیر واز ورسک روڈ مینشنڈ ان دیٹ. واگا تو بڑی ہیڈ لائن لگی تھی ایک. تو وائی پولیس فیلڈ میں اس کے اوپر دوبارہ بات کرتی ہوں. ایک بریک پہلے لے لیتے ہیں تاکہ بیچ میں پھر کوئی نہ آئے جرک نہ آئے ڈسکشن میں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین، اس کے بعد دوبارہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے.